آج کی ہماری کہانی کیونکہ ملک مالٹا کی لوک کہانی ہے تو اس لیے چلیں پہلے آپ کو مالٹا ملک کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ مالٹا سسلی اور شمالی افریقہ کے درمیان بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ یہاں مختلف فاتحین کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رومن، مورز، نائٹس، فرینچ، برطانوی اور سینٹ جانز ان فاتحین میں شامل ہیں۔ یہاں بہت سے قلعے واقع ہیں۔ اس ملک کے دارالحکومت کا نام ویلیٹا ہے۔ اس کی آبادی قریب 56 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ مالٹا جنوبی یورپ میں واقع ہے۔ اسے افریقہ کے نزدیک ہونے کے باوجود یورپی ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہاں انگریزی بولی جاتی ہے۔ یورو مالٹا کی کرنسی ہے۔ برطانیہ کے مقابلے میں یہ 40% سستا ملک ہے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا تعارف بچوں مالٹا ملک کا۔ تو اب مالٹا جیسے خوبصورت ملک کی کہانی سنانی تو اسے بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو آج ملک مالٹا کی لوک کہانی آپ کو سناتے ہیں جس کا عنوان ہے سبز انجیر جامنی انجیر۔ تو آئیے سنیں۔ ایک بھوکا شخص مارا مارا پھرتا ہوا ایک ویران باغ میں داخل ہوا۔ اسے باغ میں ایک انجیر کا درخت نظر آیا جس پر پکے ہوئے رس بھرے جامنی رنگ کے انجیر لگے ہوئے تھے۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے بے صبری سے 4 انجیر توڑے اور منہ میں ڈال لیے۔ وہ انتہائی مزیدار تھے۔ منہ میں ڈالتے ہی وہ شہد کی طرح گھل گئے۔ وہ شخص 5واں انجیر توڑنے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنی کمر میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کی پیٹھ سے کسی سانپ کی طرح کی دم نکل رہی ہے۔ قریب سے اسے کسی عورت کی طنزیہ انداز میں آواز سنائی دی، کھا لو کھا لو، ہاتھ کیوں روک لیا؟ لیکن میں تمہیں یقین دلوا دیتی ہوں کہ تم جتنی انجیریں کھاؤ گے تمہاری دم اتنی ہی لمبی ہوتی جائے گی۔ اس شخص نے بہتیرا دیکھنے کی کوشش کی کہ کون بات کر رہا ہے، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ پھر بھی کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں معزز خاتون، میں نے آپ کے انجیر چوری کیے ہیں اور انہیں بغیر سوچے سمجھے کھا لیا ہے، مجھے معافی دے دیں۔ یہ سن کر انجیر کا درخت لرزنے لگا اور پتوں کی کھڑکھڑ کے بعد انجیر کے درخت کی شاخوں سے ایک بوڑھی جادوگرنی برآمد ہوئی۔ وہ شائستگی سے بولی، بھوک ہر کسی کو چوری پر مجبور کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، اس باغ میں انجیروں کا ایک دوسرا درخت بھی ہے۔ وہ شخص بوڑھی جادوگرنی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ باغ کے دوسرے کونے پر چلے گئے جہاں انجیر کا دوسرا درخت کھڑا تھا جس پر سبز رنگ کے انجیر لگے ہوئے تھے۔ ہنستے ہوئے جادوگرنی بولی، اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے انجیر توڑ لو، مجھے معلوم ہے کہ تم ابھی بھی بھوکے ہو۔ وہ شخص جادوگرنی سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اس کی بات ٹال نہ سکا۔ اس نے 4 چھوٹے چھوٹے انجیر توڑے اور منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ انہیں چبانے لگا۔ جیسے ہی اس نے چوتھا انجیر منہ میں ڈالا، اس نے کمر میں تھوڑی سی اکڑاہٹ محسوس کی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی دم غائب ہو چکی تھی۔ جادوگرنی کہنے لگی، تم نے چوری کی، لیکن تم پہلے شخص ہو جس نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ تمہارا انعام یہ ہے کہ تم جتنی انجیریں لینا چاہو لے لو، میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ان انجیروں کی بدولت تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ اس شخص نے جادوگرنی کی اجازت سے 4 سبز انجیریں توڑیں، پھر وہ پہلے انجیر کے درخت کے پاس گیا اور وہاں سے 4 جامنی رنگ کی انجیریں توڑ لیں اور انہیں لے کر وہ شہر کی طرف چل دیا۔ وہ بازار میں گیا اور آواز لگانے لگا، میٹھی انجیریں برائے فروخت، 4 میٹھی انجیروں کے لیے صرف 1 پینی، جامنی انجیریں آپ کے منہ میں شہد کی طرح گھل جائیں گی۔ اس وقت ملک کے بادشاہ کی اکلوتی شہزادی بھی بازار میں تھی۔ وہ گزری، اس نے نوجوان کی آواز سنی۔ وہ بولی، میٹھی انجیریں، یہ تو بہت مزے کی لگ رہی ہیں۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو انجیریں خریدنے کے لیے بھیجا، لیکن جیسے ہی اس نے جامنی رنگ کی انجیریں منہ میں ڈالیں، اس نے کمر میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ وہ چلا اٹھی، ابا حضور، ابا حضور۔ بادشاہ بھاگا بھاگا شہزادی کے کمرے میں گیا اور شہزادی سے پوچھنے لگا، بیٹا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ شہزادی روتے ہوئے بولی، ابا حضور میری دم نکل آئی ہے، یہ دیکھیں جیسے سانپ ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادی کی دم دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ دم والی شہزادی؟ اس نے فوراً دربار لگانے کا حکم دے دیا۔ دربار میں شاہی حکیم کو طلب کیا گیا۔ شاہی مطب سے ہر طرح کی دوائی اور دوسرے طبیبوں کو بلوایا گیا، لیکن کسی کو ذرا بھر معلوم نہ ہو سکا کہ اس دم سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس ناکامی کے بعد ملک بھر میں ہرکارے بھیج کر منادی کروائی گئی کہ جو شخص شہزادی کا علاج کرے گا تو بادشاہ انعام میں اسے سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا صندوق دے گا اور ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی بھی۔ نوجوان نے یہ منادی سنی تو فوراً کام پر جت گیا۔ اس نے سبز انجیروں کے چھوٹے چھوٹے
सब्ज़ अंजीरों को छोटा छोटा काट कर उन्हें उबाला और उसमें चीनी डालकर उनका जाम तैयार कर लिया। जब अंजीरों का ये जाम ठंडा हो गया तो उसने इस मुरक्कब को एक तबीबों वाले मर्तबान में डाल लिया और इस मर्तबान को लेकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। उसने हकीमों तबीबों जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। वो बादशाह के सामने पेश होकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे यकीन है कि मेरी दवाई खाने से शहज़ादी भली चंगी हो जाएगी। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए इस दवाई का 1 चम्मच रोज़ नहार मुँह शहज़ादी साहबा को खिलाते रहें। बादशाह फ़ौरन राज़ी हो गया। हर रोज़ शहज़ादी नाश्ते से पहले 1 चम्मच सब्ज़ अंजीरों का मुरक्कब खाती रही। जब दवाई ख़त्म होगी तो शहज़ादी ने कमर में अकड़ाहट महसूस की और पीछे देखकर वो खुशी से बोली, अब्बा हजूर, मेरी दुम गायब हो गई है। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। उसने सोने की अशरफियों से भरा हुआ एक संदूक नौजवान को दिया और हीरों से भरी एक थैली भी। नौजवान ने ख़जाना लेकर जादूगरनी को बहुत ढूंढा ताकि उससे ख़जाना बांट ले, लेकिन ना तो उसे जादूगरनी मिली और ना ही अंजीरों का कोई दरख्त। नौजवान की बकाया ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजरी, लेकिन उसने बच्चों सारी ज़िंदगी भूले से भी कभी जंजीर को ज़ुबान पर न रखा, खा उसका रंग सब्ज़ हो या जामनी।